اسی معاشرے میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو یا بول نہیں سکتے یا سن نہیں سکتے یا عقل و شعور میں کوئی کمی ہے، اس بارے میں تو نکاح نامے میں ہمیں کوئی شک نظر نہیں آتی ہے۔ آپ کی کورٹس نے کبھی یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ نکاح اور کانسیکوینسز کیا یہ پیور شرعی معاملہ ہے یا آپ کا شریعت کے ساتھ ساتھ رواجی معاملہ بھی ہے؟ بچہ جو ہے اس انوسنٹ چائلڈ آف کوئین ہوتا ہے اس وقت تک، اور واپس بچے کو لینا کونسل سے مشکل ہو جاتا ہے۔ فیملی ایشوز سب نکلتے ہیں آپ کے اس کانٹریکٹ سے۔ اس فارم کو، رجسٹریشن کو جتنا اپ گریڈ کر سکیں اتنا بہتر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز آف لاء کے پروگرام جسٹ ون ٹی وی کی آج یہ 5ویں نشست ہے۔ ہم بڑے شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ کا مسلسل ہمارے ساتھ جو رابطہ ہے وہ آپ کے کمنٹس کی صورت میں ہمیں مل رہا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام جو 5ویں نشست ہے، اس میں بھی ہم نکاح اور نکاح نامے کے بارے میں بات کریں گے۔ مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم ایک تسلسل کے ساتھ آئلی قوانین کو پاکستان کے اندر اس نہج پہ لے جائیں کہ معاشرے کی پہلی اکائی کا وہ جو بنیادی مرحلہ ہے وہ بہتر ہو جائے اور مسائل کے پیدا ہونے کے امکانات کو ختم کیا جائے، اور اگر کسی وقت کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ دو فریقین جو ایک بندھن میں بنتے ہیں وہ اختلاف کی وجہ سے علیحدہ ہونا چاہیں تو ان کو اس میں دقت نہ ہو، آسانی ہو اور بھلائی کے ساتھ وہ ایک دوسرے سے دور ہو سکیں۔ لیکن پہلی خواہش یہ ہے کہ ایسا موقع کی نوبت ہی نہ آئے۔ ہمارے ساتھ آج کی وہ بہت محترم دو قانون دوست شخصیات جن سے ہم آپ کا تعارف کرانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ہمارے کبیر احمد چودھری صاحب ہیں جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور کبیر احمد چودھری صاحب کا ایک تعارف یہ کہ وہ ایڈوکیٹ ہیں، ہمارے بہت پیارے ساتھی ہیں، قانون کی فیلڈ کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا وہ یہ کہ یہ 2001 میں وائس پریزیڈنٹ لاہور بار ایسوسی ایشن رہ چکے ہیں۔ ایک اور اعزاز جو ہماری تمام بار ایسوسی ایشن کے لیے یہ ہے کہ یہ ہمارے وکیلوں کے وہ چھپی ہوئی صلاحیتیں جو کہ بڑی ضروری ہیں اس میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں، جو کہ کرکٹ ورلڈ کپ آف دا لائرز تھا 2007 اور 2019 میں، وہ ایک انڈیا اور انگلینڈ دونوں میں پاکستان کے لائرز کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں۔ ہماری طرف سے آپ کو بہت زیادہ خوش آمدید کبیر احمد چودھری صاحب، اب ہمارے ساتھ آج ہماری دوسری قانون دوست شخصیت ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں۔ ہمارے لیے ان سے سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے ہمیں کہ وہ ممبر پنجاب بار کاؤنسل ہیں، اور ہمارے لیے وہ ایک اور ان کا بڑا قابل احترام تعارف یہ ہے کہ وہ فارمر پریزیڈنٹ وائی ایل ایف بھی ہیں، جو 2001 سے 2003 کے درمیان ہم سمجھتے ہیں کہ ینگ لائرز اور سینئر لائرز کے درمیان جو برج ہے وہ ذیشان مرزا صاحب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ذیشان مرزا صاحب کو چیئرمین ہیں اس وقت آل پاکستان پروونشل بار کاؤنسل رولز کے لیے جو کام ہو رہا ہے اس کمیٹی کے۔ ذیشان مرزا صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی آنر ہے کہ آپ دونوں محترم شخصیات نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، چونکہ موضوع نکاح نامہ اور نکاح اور آئلی قوانین کی درستی ہے۔ اس حوالے سے پہلا سوال میں ذیشان مرزا صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ایک کانسیپٹ ہم مسلسل ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ نکاح ہے کیا، اور یہ نکاح جو زبانی بھی ممکن ہے اور تحریری طور پہ بھی آج کل ہو رہا ہے، تو نکاح نامے کی اس سمت میں کیا اہمیت ہے؟ یہ قرآن پاک میں اگر سورہ نور سے ہم بات کو لیں تو نکاح اللہ نے پسندیدہ فعل کہا، حکم دیا۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ نکاح کرو، اور نکاح کا طریقہ کار ایک ڈیکلریشن ہے، پبلک ڈیکلریشن، جس کی باقی سب فارمیلٹیز ہیں۔ ایک آپ پبلکلی اناؤنس کرنے جا رہے ہوتے ہیں کہ آج دو لوگ ایک دوسرے کے لیے لمیٹڈ ہو گئے، اس کی کنسیڈریشن ہے حق مہر، اور اسی کنسیڈریشن کے جو آپ وٹنسز مقرر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان یہ طے پایا۔ سورہ طلاق ہے، ٹوٹل 12 آیات ہیں، اس میں نکاح کے بعد کنسیڈریشن، حق مہر اور طلاق کا طریقہ۔ اس پہ بھی جب تک طلاق مؤثر نہیں ہوتی 2 طلاقیں ہیں جس میں کوئی گواہ نہیں ہے۔ تیسری طلاق ہوتی ہے، گواہ مقرر ہوتے ہیں جو آپ اپنی بیوی کو دے چکے ہیں، حکم ہے کہ اسے اس کے پاس رہنے دو۔ یہ چیزیں طے شدہ ہیں۔ اب یہ ایک سول کانٹریکٹ ہیں، رائٹ اینڈ لائبلٹیز بھی ہیں،
اور اس کے بعد پریویلیجز بھی ہیں. اس کو آپ اگر تو یہ کہیں کہ زبانی نکاح، تو زبانی یہ نہیں ہے. اگر آپ آج قانون شہادت کا آرٹیکل 17 اٹھائیں، 78 اٹھائیں، تو جہاں فیوچر اپلیکیشن ہے 2 ٹروتھفل وٹنسز چاہیے، نکاح میں 2 چاہیے. اور جب 2 چاہیے تو اس کا مطلب جو ٹرمز سیٹل ہوئیں وہ ٹرمز کے 2 گواہ مقرر ہوئے، اس کو پروف کرنا ہے. زمانہ بدل گیا. آج آپ کو ان وٹنسز سے باہر نکل کے اسے ڈاکومنٹ کی صورت میں لانا ہے. 61 میں پاکستان میں فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہوا. جو چیزیں آپ کے درمیان کنڈیشنز کے طور پہ طے ہوئیں اور پرٹیکولر حق مہر ہے، اگر کوئی اور کنڈیشن ہے تو وہ بھی، تو اسے اگر آپ ایک فارم کی شکل میں، ایک سرٹیفکیٹ کی شکل میں ایلیبوریٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو ہر ایونٹ کو پروو کرنے کے لیے 2 وٹنسز نہیں چاہیے. یہ 79 جو قانون شہادت کا آرٹیکل ہے اس میں کور ہوتا ہے. 84 اس کے بعد کی بات ہے. اب آ جائیے اس طرف کہ نکاح کیونکہ ڈیکلیریشن ہے، طلاق بھی ایک ڈیکلیریشن ہے. دونوں میں گواہ جو ہیں وہ لازمی ہیں. اور رجسٹریشن ایکٹ میں جو ڈاکومنٹ رجسٹرڈ ہو جائے اس کے بعد اسے پروف کرنے کے لیے اس کی کاپی کافی ہے، وٹنس نہیں چاہیے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ نکاح زبانی ہوتا ہے تو آنسر از یس، طلاق ہوتی ہے تو آنسر از یس. لیکن اس میں کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے تو اس میں وٹنسز چاہیے، اور اگر وہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو وٹنسز کی ضرورت بھی ختم ہو جاتی ہے. پبلک ڈاکیومنٹ ہے، یہ پبلک ڈاکومنٹ کی صورت میں آ جاتا ہے. اور اسے پھر ریکارڈ کو مینٹین کرنے کے لیے بھی آپ کے گورنمنٹ نے کوئی نہ کوئی ادارہ اگر بنا رکھا ہے کسی کام کے لیے جو آتھورائزڈ ہے، تو پبلک ڈاکومنٹ تو ہے ہی. پبلک ڈاکیومنٹ ہے. بڑی مہربانی. یہ سوال ذرا ہم تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتے ہوئے آپ کی طرف آتے ہیں کہ سر نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ ہمارے پاس نکاح کا ہو جانا اور 61 میں اس ہو جانے کو ایک کاغذی طور پہ تحریر میں لے آنا. ہماری جو ریسرچ ہم نے دیکھی، کبیر احمد چودھری صاحب، ہم آپ سے ڈسکس کریں کہ 61 سے پہلے جو نکاح ہوتے تھے، قانون تو نہیں تھا کہ وہ تحریری طور پہ لکھے جائیں، مگر وہ تحریر ہوتے تھے. ہمارے علاقے کی، پاکستان اور انڈیا دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ نکاح نامے بھی ہمارے پاس موجود ہیں اصلی، کہ وہ پرنٹڈ ہوتے تھے اور وہ رجسٹر نہیں ہوتے تھے لیکن لکھے ضرور جاتے تھے اور گواہان بھی لکھے جاتے تھے. تو آپ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال دیں کہ جو ہماری عدالتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ زبانی نکاح ہے، اگر 2 لوگ کہہ رہے ہیں تو نکاح تو ہے. تو اب اس کو اگر آپ نے تحریر نہیں کیا تو آپ کر لیں، رجسٹر نہیں کیا تو اب رجسٹر کر لیں. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ نکاح کیا ہے، اور نہیں اگر رجسٹر تو بھی نکاح ہے، اور اگر نکاح رجسٹرڈ ہے تو کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، سب سے پہلے نکاح جو ہے یہ ایک سول کانٹریکٹ ہے، اور یہ ایجاب و قبول ہے. اصل میں 2 شخصیات، میل اور فیمیل کا آپس میں ایجاب و قبول ہے ان پریزنس آف دا وٹنسز. گواہان کی موجودگی ضروری ہے، ان کی موجودگی میں یہ کیا جاتا ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں 61 سے پہلے جب یہ ریٹن شیپ میں نہیں تھا، نکاح اس وقت بھی ہوتے تھے، ایجاب و قبول ہوتا تھا، گواہ ہوتے تھے. لیکن ایک آپ یہ دیکھیں کہ یہ اقرار اللہ پاک کے سامنے بھی ہے. جب اللہ کو آپ حاضر ناظر جان کے تو یہ اقرار کرتے ہیں، اور بار بار حکم دیا گیا کہ نکاح کرو. تو یہ ہے کہ نکاح کے لیے گواہان بھی ضروری ہیں. اسی طرح بعد میں جو ہے، اب پرانے دور میں تو نکاح نامے رجسٹرڈ نہیں ہوتے تھے. اب واقعی آپ کی بات درست ہے کہ اگر ہیں تو انہیں نہیں ہیں تو اب بنا کے رجسٹرڈ بھی کیا جا سکتا ہے. ڈیٹس آپ وہ ڈال لیں اگر آپ کو یاد ہیں، یا گواہان کی جو موجودگی آپ کو یاد ہے تو وہ لکھی جا سکتی ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ آگے جو نسل چل رہی ہے، جو اللہ پاک نے اولاد دی ہوتی ہے، ان کی ایلیجیبلٹی کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس لیے ریٹن شیپ آ جائے تو اس سے بہتر بات ہی کوئی. ذیشان مرزا صاحب، ابھی ہم آپ سے پروگرام سے پہلے کچھ گفتگو کر رہے تھے. ایک لمیٹیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 طرح کے مسائل ہیں. ایک ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو صحت اور تندرستی کے عالم میں خود عاقل و بالغ ہیں، بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. لیکن اسی معاشرے میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو یا بول نہیں سکتے، یا سن نہیں سکتے، یا دیکھ نہیں سکتے، یا عقل و شعور میں کوئی کمی ہے. لیکن یہ جو انسانی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کی خواہش یا ضرورت رکھی ہے، اس کے تحت ان کے ہاں بھی شادیاں ان کی ہونی ہیں، اور انہوں نے بھی معاشرے میں ایک گروپ کی طرح زندگی گزارنی ہے. تکمیل زندگی کی ایک شکل ہے کہ آپ نکاح کریں اور ایک کمپنی اپنی کے تحت زندگی گزاریں. تو اس بارے میں تو نکاح نامے میں ہمیں کوئی شک نظر نہیں آتی ہے. یہ پہلی گزارش یہ ہے کہ جہاں تک اگر ہم مذہب اور دین کو
تھوڑا سا ڈسٹنگوش کریں تو دین دنیا کے ساتھ ہے، اسلام ایک دین ہے، یہ صرف تخیلات پہ بنیاد نہیں رکھتا. بالکل صحیح. نکاح کے گواہ اس چیز کے لیے نہیں ضروری کہ یہ نکاح ہوا. اگر دو پارٹیز دونوں ایگری کرتی ہیں کسی ایک فیکٹ پہ تو آپ کی دنیا کے تمام ممالک کے تمام قوانین کہتے ہیں ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پروفڈ. ویری رائٹ. اگر اس میں کنٹراورسی آ جاتی ہے تب نکاح کے گواہ چاہیے. پھر گواہ چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس میں کسی ٹرمز پہ آ جاتی ہے کہ جی یہ ایشو ہے یہ ایشو نہیں ہے تو پھر بھی وٹنسز چاہیے. اور اس کا ریفرنس تو خود قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے دو گواہ چاہیے. بالکل صحیح. اور اس چیز کا تذکرہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آپ اس میں لین دین کرو تو لکھ لیا کرو. اب رہا تعلق 61 میں فارم انٹروڈیوس ہوا تھا، رجسٹریشن شروع ہوئی تھی، نکاح اس سے پہلے تحریری تھے. بالکل صحیح. اور تحریری نکاح نامے جو تھے اس میں وقت اور انسان کی جو ضرورت تھی یا کنٹراورسیز تھیں اس کے لیے ایک پبلک ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے ٹرمز مینشن تھی. اب رہا یہ کویسچن کہ میڈیکلی جو تو ذہنی طور پہ بالغ ہیں، اور ذہنی طور پہ بات کر رہا ہوں، وہ تو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور جو لیونٹک ہیں، ایڈیٹ ہیں، وہ نہیں کر سکتے. یہ پہلا ڈفرینس آ گیا. اب اگلا سوال ہے کہ جو اپنی انٹینشن کا اظہار ہے وہ صرف زبان اور الفاظ نہیں ہے. گونگا یا بہرا وہ بھی اپنی انٹینشن کا اظہار کر سکتا ہے. زبان ان کی اپنی ہے، سمجھنے والے محدود ہیں. بالکل صحیح. آپ کے قانون شہادت میں اگر ایویڈنس ہو رہی ہے تو ایویڈنس میں جو جس کے خلاف یا جو ملزم ہے وہ موجود ہے اور وہ زبان نہیں سمجھتا، یا وٹنس وہ زبان نہیں سمجھتا جو کورٹ کے ٹرانسلیٹر اس لیے ہیں، تو کانٹریکٹ تو وہ بھی کر سکتے ہیں، نکاح وہ بھی کر سکتے ہیں. کہیں یہ اللہ نے یہ تذکرہ نہیں کیا کہ نکاح کرو، یہ نہیں کہا کہ فلاں سے یا فلاں لوگوں سے نہ کرو. یہاں بات محسنہ کی یا محسن کی ہوئی، یہاں بات صحیح العقیدہ کی ہوئی. یہاں یہ قطعاً بات نہیں ہوئی کہ اس میں جو معذور ہیں ان کا نہ ہو. اب دنیا تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے چلی گئی. ہم ابھی 61 سے باہر ہی نکل رہے ہیں. بالکل صحیح. 61 میں تو فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا تھا کہ جی جو پرپوز ہوا انہوں نے کہا جی یہ ٹرمز ہیں جو سیٹل کر لیں. یہ وہ دور تھا جب پارلیمنٹ نہیں تھی، ایک صاحب کی خواہش تھی جسے امپوز کر دیا گیا. 76 میں جو آپ کا ایک قانون آیا جو ایکٹ تھا، ایکٹ آف پارلیمنٹ تھا، جس میں ریسٹرکشنز لگائی گئیں برائڈل گفٹس کی، اس کو آپ نے آج تک نکاح نامے کا حصہ بنانے کی زحمت نہیں کی. بالکل صحیح. اس کے بعد آپ کا فیملی لا 2002 میں پھر ایک اس دور میں چھیڑا گیا جب پارلیمنٹ نہیں تھی. اس نے کیا یہ کہ آپ کے ایکٹس یا اسٹیچوز کو اڑا دیا. سیکشن 10 سب سیکشن 4 کی بات کر رہا ہوں. وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں، اب آپ نے اسٹیچوٹ اڑا دیے، آپ نے پروسیجر کے تحت چیزیں ڈیسائیڈ کر دی. بالکل صحیح. اس سے یہ ہوا کہ جو وہ کانٹریکٹ تھا اس کے ٹرمز تو ڈسکس ہی نہ ہو سکے، اس کے کانسیکوینسز بھی نہیں ہو سکے. پھر آ جائیے آپ نے کچھ ایسی چیزیں رکاوٹ کے طور پہ کھڑی کر دیں جو نیچر کے اگینسٹ تھیں. یہ آپ کی انٹینشن ہے. 2000 پارلیمنٹ میں 2016 میں پھر فردر امینڈمنٹس ہوئی. 15 میرا خیال ہے 2016 میں ہوئی تھی. یہ میاں نواز شریف صاحب کے دور کی بات ہے. اس میں آپ نے کچھ چیزیں ایسی ایڈ کر دیں جس میں اس اسکوپ کو باقاعدہ جس میں آپ کنٹرول کرنا چاہتے تھے آپ نے اسے بالکل چینج کر دیا. اب آج پرابلم کیا ہے؟ فیملی لا میں گارڈین آف وارڈز ایکٹ پاکستان بننے سے پہلے گیا. جی بالکل ایسا 1890. ہاں جی، اس کا پروسیجر بھی چل رہا ہے پارٹلی. جی بالکل. اور پروسیجر جو شیڈیول میں آ گیا فیملی کورٹس ایکٹ ہے اس میں بھی چل رہا ہے. آج کسی کو شاید توفیق نہیں ہے کہ اس پہ الیبوریٹ کر سکے کہ کن میٹرز کو گارڈین جج نہیں چھیڑ سکتا. آج تک یہ تحسیس نہیں کی جا سکی، ریلیکٹنٹ ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس بھی، کہ ہم یہ تو ڈٹرمن کریں کہ گارڈین آف وارڈز ایکٹ کے تحت جو گارڈین میٹرز تھے وہ ڈسٹرکٹ جج نے کرنے تھے، اس کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں جانی تھی. بالکل. اس میں مقصد یہ تھا کہ بچوں کا فیصلہ جلدی ہونا ہے. بالکل ایسا. آپ فیلڈ میں پریکٹس میں کیا کر رہے ہیں کہ جو گارڈین جج فیصلہ کر رہا ہے اس کی اپیل آپ سیشن بھیج رہے ہیں. بالکل ایسا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جس طور تک بچے کے بارے میں طے کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اس پروسیجر میں، بچہ تو میجر ہو گیا ہوتا ہے. ہر کیس میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے جب آتا ہے کیس، اور وہ اس وقت 18 کا ہو چکا ہوتا ہے تبھی وہ وہیں ہوتا ہے. جی اس کا دوسرا پرابلم یہ تو آپ کے اپنے پروسیجر میں جو چیزیں درست ہونے والی. اب رہا تعلق نکاح نامہ. دیکھیے فیملی ایشوز سب نکلتے ہیں آپ کے اس کانٹریکٹ سے.
اس فارم کو رجسٹریشن کو جتنا اپ گریڈ کر سکیں اتنا بہتر ہے. آپ ایک فنکشن کی تیاری میں ہفتوں لگا دیتے ہیں, مہینے لگا دیتے ہیں, سال بھی کئی دفعہ لگتا اور ہے. آپ اپنے فیوچر کو یا ان کے فیوچر کو طے کرنے میں کیا چند منٹ مشکل سمجھتے ہیں؟ ہمارے پاس عام روٹین میں تو اتنی فرصت نہیں لوگوں کے پاس ہوتی کہ مولانا صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بلینک پہ سائن کروا لیے, کر دیے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے. تو نہ وہ پڑھنا, سننا, سمجھنا, ریفرنس عین وقت پہ دیکھا جاتا ہے کہ جی وٹنسز کون ہوں گے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اگر کوئی کنٹراورسی ہوئی تو اویلیبل کون ہوں گے. اویلیبل کون, بالکل ٹھیک. یہ دیکھا جاتا ہے ان سے نیچر آف ریلیشن ہے, انہیں عزت دے رہے ہیں. یہ عزت نہیں ہے. یہ دوسرے لفظوں میں سمجھیے کہ آپ کی ناسمجھی ہے. تو وٹنسز کسی بھی چیز کا, اگر آپ کا وٹنس جو ہے وہ کریڈیبل نہیں ہوگا تو آگے جا کے مسائل حل نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اوور آل پوری سوسائٹی میں اس کا بہت امپیکٹ آتا ہے. آج اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ 2002 سے پہلے ہماری سوسائٹی ڈیفرنٹ تھی. میں ایک صرف مثال دوں گا. 2002 سے پہلے ورکنگ ویمن ہاسٹلز آپ کے لاہور میں ایک بڑا شہر ہے, کتنے تھے؟ 11. آج آپ کے کتنے ہیں؟ آلموسٹ 350. اب تو ہر محلے میں ایک ہوگا میرا خیال ہے. ہر محلے میں, ہر جگہ پہ ہیں. جی بالکل. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھ کیا رہے ہیں. پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ جہاں تک بچوں کا تعلق ہے, پیرنٹس کا تعلق ہے, ان بچوں کے بارے میں جو ہمارا آؤٹ پٹ ہے کیا وہ بہتر ہوا ہے؟ خراب ہوا ہے. خراب ہوا ہے. تو اس کا مطلب جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے بنتے ہیں. تو نکاح نامہ یا نکاح فارم یا نکاح یہ فنڈامنٹل پوائنٹ ہے. اسے درست کرنے کے لیے آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنی ہوں گی. یہ شاید اس سے زیادہ ضروری چیز نہیں ہے آپ کے یا کسی بھی سوسائٹی کے لیے کہ جو طے ہوا کلیئر ہو, دونوں کو پتہ ہو اور مکمل ہو, اس کی تفصیل موجود ہو. مکمل ہو. جہاں تک پری نیپچول ایگریمنٹ ہے, ایک بہت مستحسن چیز ہے کہ آپ نے طے کر رکھا کہ خدا نخواستہ اگر یہ رشتہ نہ چل سکا تو یہ بوجھ نہ بنے. اور اگر آج ہم جہاں کھڑے ہیں آج طے کر لیں کہ کل ہمیں کس کس طرح کیا کیا چیز سیٹل کرنی ہے. فرض کیجئے کہ یہی چیز آپ نکاح میں پاکستان میں انٹروڈیوس کروا لیتے ہیں کہ فیملیز میں کیا طے ہوا, اگر ایسا ہوتا ہے کس کے پاس بچے رہیں گے, اور مینٹننس کا کوانٹم کیا ہونا چاہیے, موڈ کیا ہونا چاہیے. اور یہ ایک ٹرانسپیرنٹ مینر میں اگر کوئی کانٹریکٹ کی شکل میں آ جاتا ہے تو آپ کی بہت سی لٹیگیشن وائنڈ اپ ہو جائے گی. بالکل صحیح. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی کورٹس اگر اسی کو انفورس کرنا شروع کر دیں کہ جی اس ایگریمنٹ کے تحت بچے ماں کے پاس رہنے تھے یا باپ کے پاس رہنے تھے. ایکسیپشنز ہمیشہ ہوتی ہیں. بالکل صحیح. تو آپ کی لٹیگیشن ختم ہو گئی. اگر وہاں ختم نہیں ہوگی تو کافی سبسٹینشلی کم ہو جائے گی. کافی کم ہو جائے گی. یس یو آر رائٹ. اسی طرح اگر وہاں یہ طے کر دیا جائے کہ جی جو میاں کی اس وقت انکم ہوگی اس کی اتنی پرسنٹیج بچوں کے مینٹننس میں ہوگی, تو صرف وہ انکم ہی ڈٹرمن ہونی ہے نا, پرسنٹیج طے ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اگر اگلا سوال آ جاتا ہے کہ اگر ان میں کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہو جاتا ہے تو میٹنگ شیڈیول کیا ہوگا, وہ جو اسکیجول آپ کورٹس کی شکل میں دیتے ہیں کیا وہ چلے گا یا ادروائز چلے گا؟ بالکل صحیح. تو اس سے جو اسپوائل چائلڈ ہے نا, جن کے پیرنٹس کی غلطی ہو سکتی ہے بچے کی نہیں ہوتی, وہ اسپوائل چائلڈ ذرا کم ہو جائے گا. اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ایگریمنٹ ہی ایک رکاوٹ ہو جائے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈیزالو ہونے میں, جو خاص طور پہ ایک دوسرے کو ستانے کے لیے اور بعد کے کچھ گینز لینے کے لیے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات تو شاید یوں بھی کہہ لیجئے کہ آپ کو خود نہیں پتہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. وہ ایک فلو ہوتا ہے, اس فلو میں آ کے کچھ انڈر ڈکٹیشن ہوتی ہیں, کچھ موٹیویشن ہوتی ہیں, کچھ بے وقوفیاں ہوتی ہیں. اور کچھ لوگوں کو, اور ایک پاکستان میں بہت بڑی کمی ہے ہمارے یہاں نا, ایک پروفیشن سرے سے ہے ہی نہیں فیملی کاؤنسلنگ کا. بات ہی نہیں ہوتی کوئی. ہاں جی. یہ فیملی کاؤنسلنگ جو ہے نا, یہ آربیٹریشن جو کارپوریٹ سیکٹر میں بہت کامن ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی سوسائٹی میں. بالکل صحیح. کہ بیٹھ کے دیکھ کے سمجھ کے امپارشلی ہو سکتا ہے باتوں کو ریزالو کیا جا سکتا ہے, اور وہ لوگ جو اس کا حصہ نہ ہوں کسی بھی طور پہ. بالکل جو کسی سے اٹیچ نہ ہو. ہاں جی. یہ انٹائرلی ڈفرینٹ سیٹ اپ ہو, جو چاہے سیمی گورنمنٹ ہو, گورنمنٹ ہو, لائسنسڈ ہو, پروفیشنلز ہوں, واٹ ایور. یہ بہت ضروری ہے آپ کا. اگر اس میں جیسے آپ ایک پارٹنرشپ ڈیڈ لکھتے ہیں نا, تو لکھتے ہیں جی کوئی ڈسپیوٹ ہوا تو ہم پہلے آربیٹریشن میں جائیں گے. بالکل ایسا ہے, یہ ہونا چاہیے. اگر آپ کے نکاح نامے میں یہ لکھا ہو کہ کوئی ڈسپیوٹ آ گیا
کسی چیز تو یہ کا. فیملی کاؤنسل ریفر کریں گے اور پھر اس کے فیملی کاؤنسل. اور فیملی کاؤنسل جو ہیں, اب ہم یو کے کی مثال دے دیتے ہیں. یو کے کی میں آلموسٹ کیونکہ لا سیٹلڈ ہے اس معاملے میں, 1/4 انہوں نے بچوں کی مینٹنس ڈیڈکٹ کرنی ہے, جتنے بھی ہم نے ڈسپرس کر دینی ہے. ڈاکومنٹڈ سوسائٹی ہے. میاں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہاں اپلیکیشن میرے خلاف کب آئی ہے, اسے پتہ چلتا ہے جب اس کی سیلری ڈیڈکٹ ہو کے ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ان کی ضرورت ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ بچے نے زندہ رہنا ہے, اس کی ضرورت ہے, تو آپ اس کے لیے کچھ ماہ لگا دیں. کچھ ماہ اس نے کہاں کھانا ہے, کہاں رہنا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ بھلائی کی باتیں ہیں. بھلائی کی باتیں ہیں. اور نکاح نامہ یا تو آپ سرے سے رجسٹرڈ ہی نہ کرتے, آپ کہتے ہیں اپنے مسائل ہیں گھر میں بیٹھیں, تو پھر گورنمنٹ کی ضرورت کیا تھی. جب آپ اسے رجسٹرڈ کر رہے ہیں تو پھر انفورس کرنے کا طریقہ بھی رکھیں. بالکل صحیح. اور اس اور کو پرومپٹ ہونا چاہیے. اب سائملٹینیسلی ہمارا یہ پرابلم کیا ہے, ڈیزولوشن میرج ایکٹ پریکٹیکلی انفیکچس ہو چکا ہے. بالکل صحیح. اب یہ ریسٹرکشنز جو لگائی گئی تھی برائڈل ڈاوری آرٹیکلس پہ, بہت بڑا پرابلم تھا کہ آپ کے ایکسپینس لمیٹڈ ہوں, آپ اس سے زیادہ نہ دے سکیں, جو آپ نے دیا ہے وہ سیٹلڈ ہو, ان رائٹنگ ہو, اور سب کے لیے ایک جیسا ہو. یہ نہیں ہے کہ زیادہ دینے والوں کا کچھ معاشرہ کچھ اور پریزنٹ کر رہا ہو, کم دینے والے ڈپریشن کا شکار ہوں. اس میں انٹینشن تو یہی تھی نا لیجسلیشن کی کہ آپ نکاح کو آسان بنائیے, اسے اتنا کمپلیکیٹڈ اور ایکسپینسو نہ بنائیے کہ یہ بوجھ بن جائے. تو جب آپ کی کورٹس نے ادروائز فیصلے کرنے شروع کر دیے, وہ ریسٹرکشنز بھی ختم ہو گئیں, تو اس کا مطلب لیجسلیشن جو تھی وہ تو انفراسٹرکچر ہو گئی ہماری, ریڈنڈنٹ کر دیے انہوں نے, ہمارے لیے اچھے قوانین کو ریڈنڈنٹ کر دیا اور بری چیزوں کو. دوسری بات ہے کہ اگر ہم فرض کیجئے, ہے تو کنٹروورشل ایشو, لیکن سورہ طلاق میں آیت نمبر 12 آیات ہیں ٹوٹل, اس میں ریزولوشن کی صورت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بچہ باپ کی ذمہ داری ہے اور باپ ہی کے پاس ہونا ہے. اس میں شریعت نے عورت کو فری کی ہے. اب پریکٹیکل اسپیکٹ سے دیکھ لیجئے, ایک خاتون ہے جس کے پاس بچے کی لائبلٹی نہیں ہے, اس کی آپشن ہے, وہاں بھی یہ لکھا ہے کہ اگر بچہ ماں کے پاس باپ رکھنا چاہے تو اسے پے کرے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک مرد جو یہ سوچتا ہے کہ جی آج میں نے ایک بیوی کو جو شادی کے وقت کچھ اور تھی اور ماں بننے کے بعد کچھ اور ہے, اسے آپ نے چھوڑ دیا بلا وجہ, اور بچے اس کے سر پہ ڈال دیے آپ نے, وہ سوسائٹی میں کہیں ایڈجسٹ نہیں ہو رہی, اس نے بوڑھا بھی ہونا ہے, بچے جوان ہو کے اپنے گھروں پہ ہوں گے, اس کا آسرا کوئی نہیں. تو وہ ذمہ داری اگر باپ پہ ہو تو باپ ذرا ماں کو چھوڑتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا, احتیاط کرے گا. دوسرا, اگر یہ پتہ ہو کہ باپ پہ ذمہ داری ہے, تو ماں جو ہے وہ جو چھوٹی سی بات پہ کورٹ میں آ کے کہتی ہے کہ مجھے آپ ڈائیورس دے دیں, ڈیزالو کر دیں, وہ بھی اس بچوں کے رشتے کی وجہ سے محسوس کرے گی کہ یہ بات کنٹروورشل ہے, یہ ایز اے میٹر آف رائٹ نہیں ہے کہ میں نے ایک 491 کی پٹیشن فائل کی. لیکن آپ نے ایک فوجداری ٹرم کو انٹروڈیوس کروا کے آپ نے سول لا کا برباد کر دیا. 61 میں آرڈیننس آیا, اس کے تحت بننے والے رولز کے تحت آپ نے نکاح نامہ بنایا. 64 میں ایکٹ آیا, اس کے تحت بننے والے رولز 65 میں, اسے آپ نے چھیڑا ہی نہیں. پھر آپ کا 2002 میں جو امینڈمنٹ آئی, اس میں آپ نے 64 کے ایکٹ کو انفورس کیا. آج جو ایکٹ آپ استعمال کریں 64 کا یہ پروسیجر ہے. جی بالکل, اسٹیچوٹ تو ہے ہی نہیں. بالکل. اب اگلا سوال ہے کہ نکاح نامے کے پیچھے اسٹیچوٹ کون سا ہے؟ خاموشی ہے. پھر آپ نے سیکشن 9 کو بھی رکھا ہوا ہے, آپ نے رول 5 کو بھی رکھا ہوا ہے, 7 کو بھی رکھا ہوا ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ حسب منشا, کبھی آپ ادھر انٹرپریٹیشن فرما رہے ہیں, کبھی آپ ادھر جا رہے ہیں. اب ایک عام سٹیزن جس کا ہر بندے ہر گھر کی ضرورت ہے کہ اسے سادہ ترین لفظوں میں بتاؤ شادی, آئلی مسائل اور ان کے حل کیا ہیں اور ذمہ داریاں کیا ہیں, اصل میں کرنا کیا ہے, آپ نے تو ختم کر دیا. ختم کر نہ آپ کا کسی بھی لیول پہ آپ کا سلیبس کا حصہ ہے. ایٹ لیسٹ جس وقت آپ کالج لائف میں ہوتے ہیں تو بچوں اور شعور دینا بہت ضروری ہے. شعور دینا چاہیے کہ یہ جو میرڈ لائف ہے اس کی پری ریکوزٹس کیا ہونے چاہیے. ہمیں تو آج تک وہ لوگ بھی ڈھونڈنے پڑتے ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بچوں کی شادی کرنے سے پہلے ان کا مزاج جانچیں, کیونکہ compatibility سر, social compatibility, economic compatibility, educational compatibility, there are multiple things which are important. but ہم نے تو کچھ سوچا ہے کہ بس یہ کپڑے ایسے ہونے چاہیے, جوتے ایسے ہونے چاہیے, میک اپ ایسا ہونا چاہیے, فوٹوگرافی ایسی ہونی چاہیے. حالانکہ یہ سب کا پرابلم نہیں ہے. سوال پھر وہی ہے کہ یہاں ماں باپ کو اپنی اولاد کا مزاج بھی نہیں پتہ ہوتا اور اس کے لیے رشتہ تلاش رہے. آپ کی بات سیکنڈ کرتے ہوئے کبیر احمد چودھری صاحب سے ایک چیز پوچھنا چاہتے ہیں سر, کہ جو نکاح نامہ تھا پہلے والا, اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو خطبہ نکاح شامل ہوتا تھا, عربی میں ہوتا تھا, جو میرے پاس کم از کم سیمپلز ہیں.
اس میں اردو یا انگریزی ترجمہ ہم چاہتے کہ آئندہ اگر وہ ڈال دیے جاتے، اس کے اندر یہ جو جہیز والی باتیں ہیں یہ اس میں تھیں، اس میں شکیں لکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملیں گی، ہم نے ان کو بالکل نکال دیا، ہم نے ایجاب و قبول کے الفاظ بالکل حذف کر دیے۔ اب جو آپ کا یہ نکاح کا فارم ہے اس میں کہیں پہ ایجاب و قبول کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے، لائبلٹی کہیں یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ اگر یہ کچھ جھوٹ ہوا تو آپ کی یہ ذمہ داری آپ پہ عائد ہوگی۔ ڈسکلوجر انفارمیشن نہیں ہے، میڈیکل اگر آپ فٹنس نہیں ہے آپ کی کوئی، آپ ایکسپوز نہیں کرتے، پکچرز نہیں ہیں آپ کی، پتہ ہی نہیں ہے کئی جگہوں پہ کہ لڑکا وہی ہے یا لڑکی وہی ہے یا گواہان وہی ہیں یا نکاح رجسٹرار وہی ہے یا نکاح خان بھی کوئی تھا یا نہیں۔ تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا آج آپ محسوس نہیں کرتے آپ بڑے ایک ایسے اہم عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ جدید دور کے جدید تقاضے ہیں کہ آج کا دور یہ تقاضے کرتا ہے کہ جو ایک ہمارا نکاح نامہ کا فارم ہے پرنٹڈ، اسے جو ہے اس پہ محنت کی جائے، اس میں چینجز لائی جائیں۔ یہ 58 سال پرانا ہے کہ میں آپ کو ذرا بتاتی چلوں، 61 سے اب 2 اس میں دیکھیں جو کالم لکھے بھی ہوئے ہیں انہیں بھی فل نہیں کیا جاتا، اندراجات غلط ہوتے ہیں یا کاٹے جاتے۔ اس میں کالم ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا عورت کو طلاق کا حق دیا گیا یا نہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 98% مولانا صاحبان جو ہیں اسے ویسے ہی لائن لگا دیتے ہیں، 99% اس پہ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، اس میں اسے ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے ایسی چیزوں کو ڈسکس بھی کرنا چاہیے اور بیچ میں مزید چیزیں ایڈ ہونی چاہیے، ہاں جی، تاکہ جدید دور کے تقاضے پورے ہو چکیں۔ اب جیسے ہی بچے جو ہیں وہ میجر ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کا بھی احساس نہیں ہوتا، یہ ان کے بڑوں نے احساس کرنا ہوتا ہے۔ تو جب وہ لکھی ہوئی چیزیں ہوں گی تب وہ باؤنڈ ہوں گے کہ اس کے متعلق جواب لکھیں، اس پہ سائن کرنے ہیں انہوں نے اور اس کے پابند رہیں۔ لیکن یہاں میل ممبرس کے لیے کہیں مشکل آ سکتی ہے، مگر ایسا کویسچن اگر آ جائے کہ ان فیوچر آپ سیکنڈ میرج نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے اس سے مشکل ہو جائے گی اس کا جواب لکھنے میں کہ یہ پابند رہے گا۔ تو اس لیے پازیٹیو کویسچن بھی ہیں، یہ تو ایک میں ایسے ہی ایک بات کی ہے، لیکن اس پہ جدید دور کے تقاضے یہ ضرور اس پہ مانگتے ہیں کہ محنت کی جائے اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے۔ اور مرزا صاحب کی بات یہ بالکل فیکٹ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ لٹیگیشن جو ہے ویسے ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ چیزیں طے پا جائیں گی کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی جوڑا جو ہے وہ اس میں کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے تو اسے کس طرح سے آگے چلنا ہے، وہ سب لکھا اگر ریٹن شیپ میں آ جاتا ہے تو معاملہ ہی طے پا جائے گا سارا۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس میں جو امینڈمنٹس آنی چاہیے۔ سر ایک بات کر رہے تھے کہ امریکہ میں جو بات ہو رہی ہے یا یو کے میں جو بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل قوانین کا، میں تھوڑی سی آپ کو ایک گزارش کرتا جاؤں، وہاں پہ چونکہ میرا ہے تھوڑا سا وہاں آنا جانا، تو وہاں پہ تو اتنا زیادہ ہے، ہماری جو گارڈین کورٹس ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ویلفیئر آف دا مائنر جو ہے مین سبجیکٹ ہوتا ہے ان کے سامنے، اور وہ ڈٹرمنڈ ہی نہیں ہے۔ اگر اب ویلفیئر آف دا مائنر جو ہے یہ نہیں ہے کہ کورٹ میں آ گئے ہیں تو وہ کورٹ کی رسپانسبلٹی ہے، ادروائز آپ دیکھیں ویلفیئر اسٹیٹ جو ہوتی ہیں ہماری اسلامک اسٹیٹ ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے ویلفیئر آف دا مائنر۔ یو کے اندر انہوں نے یہ چیزیں لے لی ہیں، یو کے اندر یہاں تک ہے کہ کسی کو پتہ چل جائے ایجنسی کو کہ ماں باپ کی لڑائی ہو رہی ہے اور بچے کی جو ہے وہ کیئر صحیح نہیں ہو رہی تو وہ بچے کو لے جاتے ہیں، وہ بچہ جو ہے اس انوسینٹ چائلڈ آف کوئین ہوتا ہے اس وقت تک، اور واپس بچے کو لینا کونسل سے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس اسٹیٹ نے دیکھنا ہے کہ یہ ویلفیئر آف دا مائنر وہ نہیں ہو رہی تو یہ بچے کو ہم پالیں گے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ چیزیں وہاں پہ موجود ہیں، ہماری اللہ کرے کہ یہاں بھی ایسی چینجز آ جائیں کہ ویلفیئر آف دی مائنر جو ہے وہ اسٹیٹ بھی دیکھے۔ سر میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں نے کچھ ترکی کے میں قوانین دیکھ رہی تھی، وہاں پہ شادی ہونے سے پہلے کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں اور وہ پہلے بلا کے دونوں فریقین کو جو ان کے اوپر ایک نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے کہ ہمیں کانٹریکٹ آف میرج کرنے جا رہے ہیں اور دو بہت مختلف جگہوں کے لوگ ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا ہمارے ساتھ ہونا ہے، تو وہ باقاعدہ وہ سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں اور ریلیکس ہوتے ہیں، ان کو سب ذمہ داریاں ایک دوسرے کی بتائی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کیا ہیں اور آپ کی لمیٹیشنز کیا ہیں، اور بیسیکلی شادی کا مفہوم کیا ہے۔ شادی کا مفہوم صرف ایک ایسپیکٹ میں دیکھنا کہ دو لوگوں کا آپس میں اکٹھے زندگی گزارنے کا رائٹ مل رہا نہیں، بلکہ ظاہر ہے اس سے بڑھ کے بہت کچھ ہے کہ وہ گزارنا کس حد تک آپ نے کیسے اس کو گزارنا ہے۔ ایک چیز آپ سے ذیشان مرزا صاحب اور آپ دونوں ہمارے پاس بیٹھے ہوئے،
اس وقت کیا ہماری بار کاؤنسل، آپ ممبر پنجاب بار کاؤنسل ہیں، اور اس وقت کیا ہماری بار ایسوسیشنز، آپ ظاہر ہے وائس پریزیڈنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن 2019-20 میں، تو کیا ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں ایز این انسٹیٹیوشن، کیونکہ بار کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ قوانین کو درست سمت میں جانے کی باتیں کریں. ہماری بڑی ریکوزیشنز آتی ہیں، بڑی بڑی قراردادیں پیش کرتے ہیں، لیکن یہ جہاں پہ ہمیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سوسائٹی میں آپ کا ایک رول ہے، ڈائریکٹ انٹریکشن ہے آپ کا، تو ہم کیسے انسٹیٹیوشنلی اس کو ٹیک اپ کریں گے؟ ہم نے تو سب سے پہلے تو میں اس بات کو قانون کے دائرے میں بات کرتا ہوں، لیگل پریکٹیشنر بار کاؤنسل ایکٹ، جس کے تحت بار کاؤنسلز بنائی گئیں. جو بار ایسوسیشنز ہیں بار کاؤنسل کی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن ہیں، انہی کے بنائے ہوئے ادارے ہیں. اس پہ سیکشن 9 ہے جس میں پروونشل بار کاؤنسلز کے فرائض ہیں اور بارز فنکشن ہے. 13 ہے جس میں پاکستان بار کاؤنسل کا ہے. یہ ذمہ داری بار کاؤنسلز کی ہے کہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے ریکمنڈیشنز دے. بالکل ٹھیک ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے جس میں آپ ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں. ٹریننگ ایڈوکیٹس کے ذریعے دیں، ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے دیں، تاکہ وہ بات سرو ہو سوسائٹی تک. دوسرا طریقہ آپ لکھ کے دیتے ہیں، پرپوز کرتے ہیں لیجسلیشن، کیونکہ لیجسلیشن کام تو لیجسلیٹر کا ہے. بالکل صحیح. تیسرا طریقہ کار ہے کہ آپ کورٹس میں آتے ہیں کسی چیز کی انٹرپریٹیشن کے لیے، کسی فلاح کو سپروائز کرنے کے لیے، کسی ڈسپیوٹ کی ڈیکلیریشن کے لیے. یہ 3 کام بار کاؤنسلز کے ہیں. اب بدقسمتی کہہ لیجئے کہ اس ٹاپک پہ بار کاؤنسلز کی ہسٹری میں کوئی قابل فخر چیز نہیں آئی، اور ابھی تک اس پہ کام نہیں ہوا. میرا نہیں خیال، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی کوئی بار کاؤنسل میں اس پوائنٹ پہ ریکوزیشن بھی آئی ہو. یہی حال بار ایسوسیشنز کا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وکلاء جو ہے وہ کم فہم ہے، یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ نالائق ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا لیگل پریکٹیشنر بار کاؤنسل ایکٹ آ گیا، جو بنیادی طور پر کہہ لیجیے ایک اسپیشل لیجسلیشن ہے، اسپیشل لا ہے. ایک آپ کا 203 بھی تو ہے کانسٹیٹیوشن کا، جس کے تحت آپ کی جو کورٹس ہیں اسپیشلی کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہیں، اور کہا گیا جی یہ آپ کے جو شرعی معاملات ہم کو یہ طے کریں گے. آپ کی کورٹس نے کبھی یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ نکاح اور کانسیکوینسز کیا یہ پیور شرعی معاملہ ہے یا آپ کا شریعت کے ساتھ ساتھ رواجی معاملہ بھی ہے. لا آف کسٹم آپ کے سامنے کھڑا ہے. آج تک آپ میں یہ حوصلہ نہیں ہوا کہ آپ کہیں انہیریٹنس جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے، اہل تشیع کا قانون ہو رہا ہے اور اہل سنت کا قانون اور ہے. آپ کے نکاح نامے میں یہ کالم ڈالنے کا حوصلہ نہیں ہے کہ جی آج طے ہو جائے کہ ان کے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ کس قانون کے تحت سیٹل. بالکل صحیح. فریقین کا تعلق کس سے ہے اور آج کس سے ہے، اور جب خدا نہ خواستہ ڈسپیوٹ ہوگا اس وقت کون سا آپ کا سوچ ہوگا. دوسرا سوال آتا ہے کہ جہاں آپ کے فقہ کا معاملہ آتا ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، وکلاء اس میں سے باہر نکل جاتے ہیں. تو اس ایشو پہ اگر کام نہیں کیا بار کاؤنسلز نے تو اس کی وجہ یہ تھی وہ فقہی مسائل سے باہر نکلنا چاہتے تھے، کیونکہ ہمارے ایکٹ کے تحت ہمارا کوئی رول نہیں ہے کہ شرع کو طے کریں، ہمارا کام ہے قانون کو انفورس کریں. اب دوسری طرف آ جائیے، فرض کیجئے آپ کی لیٹیگیشن بہت سی اس چیز پہ چل رہی ہے کہ ان کی جو وراثت تھی وہ کیسے طے ہونی تھی. سیکشن 4 والی باتیں جو ہو رہی ہیں، یہ سیکشن 4 اور چیز ہے، وہ ہے ڈفرینٹ اسپیکٹ میں. وہ تو 64(1) میں انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا کہ جی آپ کا جو سکسیسر نیکسٹ سکسیسر ہے وہ لیگل ایئرس میں آپ نے ڈال دیا، پوتا ڈال دیا. لیکن یہاں جو ایشو آ رہا ہے وہ اور ہے. وہ یہ ہے کہ اگر بیٹی ہے وہ اہل تشیع کی صورت میں کیا لے گی، بیوی کیا لے گی، اور اہل سنت میں کیا لے گی. ٹھیک ہے. تو جہاں جس کو فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کر لیتے ہیں. زکوٰۃ میں بینکوں میں بھی یہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اچھا، تو دیکھیے اس میں گورنمنٹ کا پہلا رول ہے. گورنمنٹ کا رول یہ ہے کہ اس میں اسی وقت کیٹیگرائز کرے اور ڈیکلریشن ہو کہ جب کبھی اگر یہ کوئی فقہ چینج کرے گا تو جب تک وہ بندہ انفارم کرے گا، انفارم فرد پتہ کی طرح فرد فقہ بھی ایک داخل ہونی چاہیے، فرد فقہ بھی داخل ہونی چاہیے تاکہ یہ ڈسپیوٹ ختم ہو. اچھا، جب تک آپ اس بنیادی معاملے کو نہیں چھیڑتے تو بار کاؤنسلز اگلے سٹیپ پہ کوئی کام کرنا نہیں چاہتی. کیوں نہیں چاہتی؟ وہاں بھی تو فقہ موجود ہیں. بالکل صحیح.
اور وہاں بھی ڈسپیوٹ موجود جی ہے. بالکل پاکستان میں سب سے نازک چیز کیا ہے؟ کسی فقہ کو چھیڑنا. نکاح کو بھی انہوں نے فقہ ہی بنا لیا، اس لیے 58 ایئر سے اس کو کسی نے چھیڑا نہیں ہے. آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے آپ سے کہیں گے آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے. میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست کی اپنی مسز کے ساتھ تھوڑی سی لڑائی ہو گئی، تو انہوں نے پوچھا اپنی بہن سے کہ کیا معاملہ ہے، کیا لڑائی کیوں ہوئی ہے یا کیا. انہوں نے کہا جی لڑائی تو میری ٹھیک ہے، یہ جب ہمارا نکاح ہوا تھا تو یہ سنی تھے، تو اب بھی نماز تو سنیوں کی طرح پڑھتے ہیں، لیکن یہ شیعہ کی مجالس میں جاتے ہیں. تو بھائی وہ کہنے لگے اوہو یہ تو نکاح ٹوٹ گیا. تو یہ کام جو ہے یہ بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک فقہ کو چھیڑنا واقعی مرزا صاحب جو فرما رہی ہیں درست ہے. یہ کافی سینسٹیو معاملہ ہے. ہاں جی سینسٹیو ہے، اور ایسا جب آتا ہے ایشو تو پھر بار کونسلز واقعی اس پہ کام نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. ایک خیال میں اور دینا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ترکی میں کاؤنسلنگ ہوتی ہے شادی سے پہلے. دنیا کی ہسٹری میں سب سے لمبی خلافت ترکوں کے پاس رہی، اور 1901 ورلڈ وار 1922 تک سعودیہ تک پہ یہ خلافت ہی نہیں کی تھی. بالکل. حجاز کا نام سعودیہ اس وقت رکھا گیا سعود کی وجہ سے. اب ترکوں نے جنہوں نے مذہب کے لیے بہت وقت لگایا، اور ترکی میں آج بھی حافظ قرآن بہت زیادہ ہے، کیا ان لوگوں نے عربی اپنی زبان اختیار کی؟ انہوں نے اپنی ترکی نہیں چھوڑی. جو ان کی زبان تھی اس سے باہر وہ محرومی کا شکار نہیں ہوئے. صرف ایک خیال ہے کہ اگر آپ پاکستان میں بہت سے مسائل حل چاہتے ہیں تو زبان ہے. یہ اللہ کا مذہب ہے، اللہ کا دین ہے جو سمجھانے کے لیے آیا تھا، اور جن پہ اترا تھا ان کی زبان میں ان کے سمجھانے کے. بالکل ایسا ہے. قرآن نے خود کہا ہے کہ اس لیے عربی میں ہے کہ وہ عرب میں نازل ہوا ہے. اس میں قطعاً جب وہی پیغام باہر کے ممالک میں حضور کے دور میں گیا تو انہیں اس زبان میں سمجھایا گیا جو ان کی زبان تھی. تو زبانیں انسان کا مسئلہ ہے، اللہ کا نہیں. تو جو پیغام ہے اگر جب تک فرض کیجئے عام فہم ہونا چاہیے. ہاں عام فہم. اگر آپ جو چیزیں رٹا لگا کے یاد کرتے ہیں، جسے آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اس سے آپ کو ادھورا فائدہ ہوتا ہے. جب تک آپ کو سمجھ نہیں ہوگی آپ میں شعور بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں فقہ کے 90% مسائل اسی وقت حل ہو جاتے ہیں. موجل معجل تفویض، یہ ساری باتیں یا حق محل اس کے ہمیں سمجھ نہیں ہے، لیکن ہم نے لکھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جس زبان کو استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کی نہیں ہے. اور دوسرا سوال یہ آتا ہے، فرض کیجئے کہ ایک بندے کو یہ پتا ہو کہ میں ایک جنازے میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کا اثر ہوگا. اسے ترتیب کا پتہ ہو کہ نماز قائم کیسے ہوتی ہے، اس کا انداز اور ہوگا. اسی طرح یہ خطبہ نکاح کیا تھا؟ خطبہ نکاح کا کانسیپٹ یہ تھا کہ شادی کے وقت وہ خطاب، وہ گفتگو، وہ نصیحتیں جو شعور دیتے تھے، اگر آپ اسے کسی اور زبان میں پڑھ لیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. بالکل ضروری ہے کہ وہ آپ کی عام فہم اردو زبان یا جو بھی زبان آپ کی ہے اس میں یہ زبان کا محتاج انسان اب تو نہیں رہا. اب تو آپ کے پاس ایک فرض کیجئے کہ موبائل ہر ایک کی جیب میں ہے، آپ کسی ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، زبان میں بات کیجئے، آگے چلے UNO دیکھ لیجئے. سوائے تھرڈ ورلڈ کے اس کمپلیکس میں کوئی نہیں ہے. اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، باقیوں کے لیے ٹرانسلیٹر اپنے بیٹھے ہیں. نہ تو سارے انگریزی بولتے جانتے سمجھتے ہیں اور نہ محتاج ہیں. بالکل ایسا ہے. اسی طرح عربی جو ہے، عرب یا اہل عرب کے لیے زبان اتری تھی، ان کی زبان سمجھائی گئی تھی. اہل عرب بھی باقی لوگوں میں جب تبلیغ کرنے کے لیے گئے، جیسے ہندوستان میں آئے، جیسے کہیں اور گئے، تو وہ اپنی زبان میں یہاں نہیں سمجھا رہے تھے. اگر وہ اپنی زبان میں یہاں سمجھاتے کسی کو سمجھ نہ آتی. جو جہاں گیا وہ وہاں کی زبان لے کے گیا ہے، وہاں کی زبان لے کے. یہ زبان والی جو بات آپ نے کہی ہے یہ بہت پیاری. اس کو ہم نے ایک جگہ پہ، میں صرف کلوزنگ کے اوپر، وقت کم نہ ہوتا تو ہم آپ سے بہت زیادہ نشست لمبی کر سکتے تھے. پروفیسر نظام الدین صاحب نے جو HEC پروونشل کے چیئرمین تھے، انہوں نے ایک دفعہ ایک کانفرنس میں جملہ بولا، وہ دہرانا چاہتی. انہوں نے کہا کہ جو لینگویج کے اوپر بات ہوئی تھی، پرشین کا ایک پروگرام تھا، تو وہ کہنے لگے کہ جو لینگویج کی بات ہے نا، دا میسیج از دا میڈیم. تو آپ کا جو پیغام ہے وہ اگر وہ درست ہے تو جب آپ پہنچا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پھر وہ میڈیم جو ہے
آپ نے یہ کہ انگریزی میں کسی نے کہا تو زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اردو میں کہا تو کم اہم رکھتا ہے، کسی اور آپ کی لوکل زبان میں کہہ دیا تو وہ کم ہے، تو ایسا نہیں ہے. آپ کانٹینٹ کو دیکھیں کہ وہ کیا ہے، مقصد کو دیکھیں کہ بات عام فہم ہونی چاہیے. تو اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. ہم اپنے سب ناظرین سامعین کو یہ کہنا چاہتے کہ یہ دو قانون، دو شخصیات ہمارے پاس آئیں. ہم نے تھوڑا وقت کبھی زیادہ لے لیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک پوری وہ بات پہنچ جائے جو اس موضوع سے متعلقہ ہے، اور کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے. آپ اپنے آرا سے ہمیں ضرور مطلع فرماتے رہیں تاکہ ہم اپنے آنے والے پروگرام میں، اگلی نشست میں ان باتوں کا ذکر جاری رکھیں. اور انشاءاللہ جب تک مسائل کو ہم حل نہ کر لیں، ہم آپ کے ساتھ فرینڈز آف لاء کے فورم پہ نکاح اور نکاح نامے کے موضوع کو جاری رکھے رہیں. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.